الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم درست صدر رب جن پتہ ہوئے تھوڑی دیر کٹ والے محترم قاری محمد حنیف صاحب میرے بہت ہی محبوب اور پیارے رفیق اور ساتھی نے گزشتہ برس حاضری کا وعدہ ہویا مگر ایک دینی مصروفیت کی وجہ نال پہنچ نہ سکیا، اس کا بھی مینو رنج سی۔ الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے حاضری دی۔ اس قسم کے نوجوان فاضل مجاہد اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و فضل برکت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ پورے ملک نو ایسے نوجوان مجاہد خطیب میسر آ جائیں۔ تو نہ صرف میرے نال دینی نقطہ نظر نال محبت اور اخلاص کا رشتہ رکھ دیں، بلکہ خود مقرر بھی نے اور خطیب بھی نے۔ اس واسطے انہوں نے اپنے ذوق دے مطابق موضوع کا انتخاب کیتا ہے۔ میں ایک مسکین جہا طالب علم ہاں اور تہاڈیاں دعاواں دا
توجہات دا ہمیشہ محتاج اور اپنے خدا دے فضل و کرم دا ہمیشہ منگتا اور سائل ہاں۔ اللہ تعالی تو دعا فرماؤ کہ وہ اپنے فضل و رحمت دے نال خود آپ ہی مینوں بیان کرنے دی توفیق بھی دے، ہمت بھی دے اور شرح صدر بھی فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل اور مناقب شہادت نہیں بلکہ قاری صاحب دی خواہش ہے کہ امیر المومنین مظلوم مدینہ دے صرف اور صرف فضائل بیان کیتے جان۔ اس واسطے میں انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں فضائل دا تذکرہ نہیں کراں گا جڑے کتاباں والے نے لکھے، انہاں فضائل دا تذکرہ نہیں کراں گا جڑے علماء نے لکھے، انہاں فضائل دا تذکرہ نہیں کراں گا جڑے خطباء تے مقرر بیان کرتے ہیں، محدث اور فقیہ بیان کرتے ہیں، بلکہ میں انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں فضائل دا تذکرہ کراں گا جڑے عرش والے نے بیان کیتے نے تے مصطفیٰ نے بیان کیتے نے۔ ذرا تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہوندی ہے۔ خطیب اور مقرر دا کام تے اے ہوندا ہے کہ قرآن و حدیث تو موتی چندا ہے یا ایک ایک کر کے تقسیم کر دیندا ہے تے یا انہاں دا ہار پرو کے تے گلے چ پا دیندا ہے۔ موتی پہلے موجود نے، جواہرات پہلے موجود نے، تھوڑی جی انہاں تے توجہ دی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب نو منظور ہویا موتی حضرت عثمان دی شان دے میں تواڈے سامنے سٹ داں گا، تواڈی مرضی ہے تاج نال جوڑ لیو، تواڈی مرضی ہے ہار نال جوڑ لیو۔ قرآن مجید دے اندر ایک آیت آندی ہے کہ میرے محبوب قرآن میں نازل کر رہے ہیں تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ گل سن، تو جلدی جلدی اپنی زبان نو لا تحرک نہ چلا، تینوں کا دکھائی ہے بادشاہاں دا کام تے آرڈر کرنا ہوندا ہے، تو انا علینا جمعہ و قرآنہ۔ فرمایا محبوبہ اے پھر تو میرے ذمہ رہن دے، تو انج کر کہ جدوں جبریل تیرے سامنے میرا قرآن لے کے آئے پڑھدا رہا کر، تلاوت کردا رہا کر، تو جلدی نہ کریا کر۔ قرآن مجید میں نہیں کہندا لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان نو جلدی جلدی چلا کے انہوں یاد کرنے دی کوشش نہ کر،
تیرا مطلب یہی ہوئے نا کہ میں جلدی انہوں محفوظ کرنا، میں جلدی وہ قابو پانا، میں جلدی انہوں اپنے حافظے تے نقش کرنا، میں جلدی نال قرآن دیا آیتاں نو اپنے سینے تے ثبت کرنا۔ تیرا یہی ہے نا تیرے ذہن کہ میں اگر جلدی نہ کیتا تے محفوظ نہیں رہے گا۔ فرمایا تو فکر کا نہ کردا، میں رحمان ہاں تے جامع قرآن عثمان ہے، اے ڈیوٹی تو عثمان تے میرے تے چھڑ دے، میں نازل کرتا جاؤں گا تے عثمان جمع کرتا جائے گا۔ قرآن مجید دی آیت ہے، میں تو دا ترجمہ کیتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ، جمع اساں کریں گے۔ ہوں تسی آپ سوچو گے رب کوئی کتاب ورکے دے آئے گا، اردو بازار چو کاغذ خریدے گا، کسے کاتب نو لبے گا، کسے بہت بڑے کاتب دی خدمات حاصل کرے گا؟ نہیں۔ فرمایا میرے محبوبہ لمبیاں مسلیاں دی ضرورت ہی نہیں، میں قرآن نو تیرے سینے تے محفوظ کر داں گا، اور تیرے سینے تو مظلوم مدینہ اسے قرآن نو جمع کر کے تے پاری پوری کائنات دے اندر پھیلا دے گا۔ ہوں یہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ مناظرے بھی لوگ کر دین، یہ سر فٹول بھی کر دین، یہ بحثاں بھی کر دین، یہ کتاباں بھی لکھ دین، یہ رسالے بھی چاپ دین۔ میں نہ کتاباں ول جانا، نہ میں رسالیاں ول جانا، نہ میں اخباراں ول جانا، میں تینوں عثمان دے دروازے تے لے جانا، میں تینوں ذوالنورین دے دروازے تے لے جانا، میں تینوں مصطفیٰ دے داماد دے دروازے تے لے جانا، میں تینوں صاحب حیا دے دروازے تے لے جانا، میں تینوں صاحب وفا دے دروازے تے لے جانا، میں تینوں صاحب جود و سخا دے دروازے تے لے جانا، اور میں تینوں جامع القرآن دے دروازے تے لے جانا۔ کتاب میرے رب دی ہے، قرآن میرے رب دا ہے، نازل کرن والا اللہ، لیان والا جبریل، اور جیڑا سینہ پہلے کتاب بنیا او میرے مصطفیٰ دا سینہ ہے، لیکن میں قربان جاواں اس سینے تو لے لے کے، اس سینے تو لے لے کے اس سینے نو دفینے تے خزینے دے اندر جمع کرنا میرے عثمان غنی دا کام ہے۔ جھگڑا کر میرے مصطفیٰ نال، جھگڑا کر میرے رب نال، جھگڑا کر کائنات دے پیدا کرن والے نال، جھگڑا کر قرآن لیان والے نال، جھگڑا کر قرآن نازل کرن والے نال۔ جے تینوں اے چنگا نہیں لگدا، میں اپنی کتاب چھاپیے خطبات قاسمی، میں علماء نو پہلے ملیا، انہاں نو پوچھیا کاتب چنگا جہا لب کے دیو ہے جیڑا اے کتابت اچھی کرے، جلد بنن والا آلہ لب کے دیو جڑا اے جلد آلہ بنے، اور اے دی عبارت بڑی پیاری لکھن والا لب کے دیو جڑا اے دی تحریر نو اتنا پیارا تے لاڈلا بنا کے لکھے، چھوٹا بھی پڑھ لے، بڑا بھی پڑھ لے، عالم بھی پڑھ لے، غیر عالم بھی پڑھ لے، فقیہ بھی پڑھ لے، محدث بھی پڑھ لے، مفسر بھی پڑھ لے۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ اے میں قرآن تیرے سینے تے نازل کر دیتا جے، ہن اس قرآن نو جمع کرن لے، اس قرآن نو لکھان واسطے، اس قرآن نو محفوظ کرن واسطے، اس قرآن نو اعلی جلداں صحیفے بنا کے سارے جگ دے اندر تقسیم کرن واسطے او ہاتھ مینوں چاہیے نے جڑے ہاتھ قرآن والے
جڑے ہاتھ عہد وفا والے، جڑے ہاتھ رب دیاں رمزاں سمجھن والے، جڑے رب دے مفہوماں نو سمجھن والے، یا اللہ او تے پھر ایہی ہاتھ جے ہاتھ تے میں اپنے ہاتھ نو ہاتھ قرار دے دیتا۔ اس واسطے اللہ فرما دے نے، خیر جو مینوں بریک لا لین دے کرو پھر نعرہ مارنا۔ ہاں جناب اے عثمان غنی ہے، اللہ نو پوچھ لئیے، اللہ نو پوچھ لئیے ربا اے کی پیا ہوندا ہے؟ اللہ فرماندے نے انا علینا جمعہ، سبحان اللہ، یا اللہ سارے آنکھوں نے سبحان اللہ، یا اللہ اے کی پیا ہوندا جے؟ اللہ فرماندے نے میرا قرآن جمع ہوندا پیا جے، اے کون کردا پیا جے؟ اللہ فرماندے نے تو ذرا ویکھ لا، تینو نہیں پتا ایدا نام عثمان ہے، ایدا نام سنورین ہے، اینو صاحب حیا کہندے نے، اینو مدینے دا سیٹھ کہندے نے، اینو میرے مصطفیٰ دا وزیر خزانہ کہندے نے، اینو عثمان غنی کہندے نے۔ ذرا دھیان مار کے ویکھ، اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے میرے محبوب دا سجن اے عثمان اے کی پیا کردا ہے؟ اے کتوں کاغذاں تے لکھیا لیا رہا جے، کتے چمڑے تے لکھیا لیا رہا جے، کتے پتھراں تے لکھیا لیا رہا جے، اور کتے ابو ہریرہ دے کول کپڑے تے لکھیا لیا رہا جے، کتے اما عائشہ تو مانگ رہا جے، کتے حفصہ دے کول جا رہا جے، اور کتے مدینے والے انصار دے کول جا رہا جے، اور کتے مہاجرین نو بلا رہا جے، کتے ابن مسعود نو کول بٹھائی بیٹھا جے، اور میں ویکھنا کتے علی مرتضی نو نال بٹھایا ہویا جے، میں نظر پانا تے کتے حسن نو بٹھایا ہویا جے، میں نظر پانا کتے حسین نو بٹھایا ہویا جے، اور پھر جے میری نظر خطا نہیں کر دی تے سجے پاسے معاویہ نو بٹھایا ہویا جے، ہے جے میری نظر خطا نہیں کر دی پھر معاویہ بھی نال بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ میں پوچھا عثمان اینو کیوں کول بٹھایا جے؟ عثمان کہندا ضیاء القاسمیہ اے نبی دے کول بیٹھ کے قرآن لکھدا ہوندا سی، اس واسطے پہلے ایک گل میرے نال وعدہ کرو، میں تان توڑا تسی سبحان اللہ کہو، نعرہ وچ مار دو تو ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ بہتر ہے نعرے نالو، میں تانوں جاندا نعرے بازاں نو سارے نو۔ اے جڑے چوچے گئے تسی بٹھائے ہونے نا چھوٹے صوفی ستھن والے بچے، یہ پہلے باہر جان گے پھر تھوک کے آن گے پھر آ کے بیٹھن گے، اینو گٹے تو پڑ گئے تے ایتھے ہیٹھاں ہمیشہ لیے پابند اٹھا دو جڑے نکے نکے نے، یا پھر نہ اٹھن بابا کر دو انہوں فخرج فإنک رجیم۔ اے چھوٹے شاستری نو بھی کڈیا جڑا جا رہا ہے، انہوں پہلے نہیں بہن دے ہوں ماشاء اللہ۔ چلو چلو معصوم سارے باہر تروشے پڑھ لو ایک مرتبہ ماشاء اللہ۔ میں رضے کردا پیا، میں کہانیاں نہیں پاندا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اللہ دا قرآن ہے، تسی کہو جی یہ تے رب کہندا اساں جمع کر رہے ہیں۔ میں تینوں پھر رب دی ایک اور بھی گل سنا دینا، اللہ فرما دینے اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہندا مینوں قرضہ دیو۔ کوئی بندہ مینوں اٹھ کے دسے کہ اللہ نو کس دن تہاڈی ملاقات ہوئی ہے کہ تسی او دے ہاتھ چ پیسے دیتے ہون؟ تسی کہو کہ مولوی جی تینوں پتہ ہی نہیں ایڈا مولوی بنیا پھردا ہے۔ اللہ نو قرضہ دین دا اے معنی نہیں اللہ دے ہاتھ چ پیسے دئیے، کسے یتیم دے ہاتھ چ پیسے دیتے انج سمجھنا رب نو دے چھڈے، بس مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ معنی بن گیا ایتھے کریمہ دا۔ اللہ فرما دے دا معنی اے نہیں میں آپ لکھن بیٹھاں گا، میں آپ سیائیاں لبدا رواں گا، میں آپ
آپ کاغذ خریددا رہاں، میں آپ جا کے پینسلاں بنادا رہاں، میں آپ کلمہ کردا رہاں۔ فرمایا کاروائیاں میں آپ نہیں کرنیاں، عثمان کردا جائے گا تے میں اپنے کھاتے چ لکھدا جاواں گا۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، سبحان اللہ، ایدا پڑھا ایدا جمع کرانا میرے ذمہ۔ میرے دوستا دور والیا، میں کسے تے تنقید نہیں جے کردا، میں کسے تے جرا نہیں کردا، میں کسے تے تبرہ نہیں کردا، میں کسے تے سختی نہیں کردا، لیکن میں ایک گل ضرور آکھاں گا، جے عثمان نو نہیں مننا تے گھراں چوں قرآن کڈ کے ساڈے ول بھیج دے، ساڈے ول بھیج دے۔ اس قرآن نو گھراں چ نہ رکھ، اس قرآن نو امام باڑے چ نہ رکھ، اس قرآن نو مفتی جعفر دی لاش دے کول نہ رکھ، اس قرآن نو امام خمینی دے تخت دے قریب نہ رکھ۔ اے قرآن نہ تیرے پیو نے جمع کیتا، نہ کہ تیرے کسے مجتہد نے جمع کیتا۔ اے جڑا قرآن اج ساری کائنات دے اندر تما پائی پھردا، اے اوہی قرآن ہے جڑا میرے عثمان نے جمع کیتا جے۔ کیوں بھائی گل سمجھ آئیے؟ موجودہ قرآن کیڑا جمع کرتا ہے؟ غور نال آکھو، عثمان غنی دا، عثمان غنی دا، سبحان اللہ، جامع القرآن، ناشر القرآن، جمع بھی کیتا، نشر بھی کیتا۔ اللہ فرماتے نے اور جمع کرنے والے نشریات دا شعبہ بھی تیرے ذمہ ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، ایدا جمع کرنا بھی ساڈے ذمہ، ایدا پڑھنا پڑھانا بھی ساڈے ذمہ۔ جہڑے ملک تے جائے گا جتھے دے بچے پڑھن گے، بڈھڑے پڑھن گے، عورتاں پڑھن گیاں اور مرد پڑھن گے، غلام پڑھن گے، پاکستان والے پڑھن گے، ہندوستان والے پڑھن گے، امریکہ افریقہ جاوا سماٹرا مصر حجاز والے پڑھن گے۔ او پڑھن والیاں نو ثواب بعد چ ملے گا تے میرے عثمان نو ثواب پہلے مل جائے گا، پہلے مل جائے گا۔ اس واسطے کہ انہیں قرآن دیاں خدمتاں کیتیاں نے، انہیں قرآن نال نبھائیاں نے، انہیں قرآن نال توڑ نبھائیاں نے، سبحان اللہ، قرآن نال پیار نبھائے نے، تے میں بھی اودیاں قرآن نال ایڈیاں یاریاں پا چھڈیاں۔ جیڑا عثمان دا نہیں او قرآن دا نہیں، جیڑا عثمان نال تعلق نہیں، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے عثمان سنی دی مسجد تے ملے گا، پر جیڑا عثمان نو گالاں کڈدا نہ او دے گھر چ قرآن ملے گا، نہ او دے عبادت گاہ چ قرآن ملے گا۔ گھر بھی اجڑ گیا، در بھی اجڑ گیا، گھر تو عثمان غنی دی مخالفت، گھر بھی اجڑ گیا، در بھی اجڑ گیا، اور تیرا امام باڑا بھی اجڑ گیا۔ اوتھے گھوڑا تے مل جائے گا، ٹانگا تے مل جائے گا، چھریاں تے مل جان گیاں، ماتمی قبیلہ تے مل جائے گا، مسلڑا تے مل جان گیاں، میراثی تے مل جان گے، نہ قرآن ملے گا، نہ عثمان ملے گا، نہ رحمان ملے گا۔ چکائی جانا فرمایا جڑا عثمان دا ہے قرآن نال او دا ہی تعلق ہوئے گا، اور جڑا عثمان دا نہیں نہ میں انہوں مفسر قرآن بن داں گا تے نہ انہوں حافظ قرآن بن داں گا۔ مفسر ویکھ تے سنیاں کول، مفسر ویکھ تے سنیاں کول، حافظ ویکھ تے سنیاں کول، نہ ادھر مفسر کوئی تفسیر لکھا دو لکھی ہوئے، ایک کوئی لکھی کمی، اولا بھی ماشاءاللہ کہ تو نشان نہیں جے ملدا۔
اللہ نے نہ تبرائیاں نو منظور کیتا نہ رضائیاں نو منظور کیتا. رضائیاں لکھی او بھی ضبط, تبرائیاں لکھی تے او بھی غرق. اللہ نے تفسیراں بھی اہل حق دیاں منظور کیتیاں, تحریراں بھی اہل حق دیاں منظور کیتیاں. اللہ تعالی فرما دے جیڑا قرآن والا جے او عثمان والا جے, جیڑا قرآن والا نہیں او لاکھ اپنا سنیاں چ بھی داخل ہون دی کوشش کرے, مسیتاں او دے کول بھی نہیں ہون گیا, وہ بھی دفتری کاروائیاں ہی کردا رہے گا. ساڈا فلانی جگہ دا دفتر, فلانے مقام تے ساڈا قیم صاحب دفتر صاحب. اللہ فرماندے نے دفتراں چ پنسلاں توڑدا رہے, میں قرآن عثمان والیاں نو داں گا, مسیتاں والیاں نو داں گا, مسجداں والیاں نو داں گا. تے جے دے قلب و جگر دے اندر میرے عثمان تے محبت نہیں ہوئے گی, نہ قرآن دے نیڑے آ سکے گا تے نہ رحمان دے نیڑے آ سکے گا. نمبر وار میں گنائی جانا. تو مسئلہ تو میں چندہ نہیں مانگتا, مطلب ڈر جاؤ. مسئلہ تو سنیا ہوئے گا نا کہ اللہ دا گھر بنانا بڑا ثواب ہے. سنے بولو تو صحیح, میں تو پہلے خوف تو چک دیتا. چندہ نہیں مانگتا, اللہ دا گھر بنانا بولو بولو کارے سوار. ہاں اے جملہ بڑا جامع ہے ماشاء اللہ. ایک جیا موسیٰ دے محلے دی مسجد بنانا بڑا ثواب دا کم. جلو بوڑ تے مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. شیراں والے مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. مصر چ مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. اور حجاز چ مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. میری مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. اصحاب کاف دی مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. اجمیری دی مسجد بنانا بڑے ثواب دا کم. علی حجویری دی مسجد بنانا بڑے ثواب دا کام ہے. پر ساری کائنات دیاں مسجداں ایک پاسے, میرے کملی والے دی مسجد ایک پاسے. ساری کائنات دیاں مسجداں میرے دوستاں اپنے مقام تے, لیکن میرے محبوب دی مسجد جنوں مسجد نبوی کہندے نے, او مسجد اپنے مقام تے, او دا منصب اپنے مقام تے, او دا مرتبہ اپنے مقام تے. سبحان اللہ. اودیاں اٹاں اپنے مقام تے. ساڈا عقیدہ ہے اللہ نے مدینہ طیبہ نو رنگ چھڈیا, نہ کوئی مدینے دا مقابلہ کرے, نہ مدینے والے دا مقابلہ کرے, نہ عثمان غنی دا جود و سخا دا مقابلہ کرے. میرا تے میرے بزرگاں دا عقیدہ دے قسم رب دی, مدینے دے مٹی دے اندر بھی رب نے شفا رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ کہہ دینا. اساں خشکے نہیں, خشکا جان دے ہو جیدے کیوں بھی نہ ہووے, جیدے چ میٹھا بھی نہ ہووے, جیدے چ دودھ بھی نہ ہووے, اساں خشکے نہیں. خدا دی قسم ہے ساڈے دو بندیاں دے عقیدے چوں توحید دی خوشبو بھی آندی ہے, سنت دی خوشبو بھی آندی ہے, ولایت دی خوشبو بھی آندی ہے, آل بیت دی محبت دی خوشبو بھی آندی ہے, قرآن دیاں تفسیراں دا نور بھی ملدا ہے, محمد مصطفیٰ دیاں تقریراں دا سرور بھی ملدا ہے. اے ایسا گلشن ہے جتھے ہر طرح دا پھول موجود ہے. میرے دوستا ہر مسجد بنانا بڑے ثواب دا کام ہے, ہر مسجد نو جگہ دینا بڑیاں عزتاں دا کام ہے, ہر مسجد نو کوئی زمین عطا کر کے وقف کر دینا بڑے ثواب دا کام ہے. لیکن جیڑا مدینے چ مسجد بنائے او بھی بڑا ثواب پائے گا, پر جیڑا میرے مصطفیٰ دے مسجد دے واسطے جگہ خرید کے وقف کرے, سبحان اللہ, جیڑا میرے محبوب دے مسجد دے واسطے پیسے لئی پھرے, جیڑا میرے محبوب دے مسجد دے واسطے اپنا سرمایہ لئی پھرے, جیڑا ہر ویلے میرے محبوب دیاں اکھیاں وال ویکھدا رہے کہ کدے کملے والا ایک دفعہ مینوں آکھے تے صحیح تے میں قربان کر کے ویکھا, میں قربانیاں دے کے ویکھا. ایک دیارہ میرا محبوب اٹھ کے کھلو گیا, فرمایا میری مسجد تنگ تنگ, مسجد مصطفیٰ کی تنگ,
جیڑا میری مسجد نو وسیع کرے، ادھر میرے وال ویکھے، اے نقد جنت دا ٹکٹ ہونے ہی حاصل کر لے، ادھار نہیں، ادھار بھی میں گل ہی نہیں کرتا، نقد۔ صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے تانوں پتہ صحابہ غریب بھی بڑے سن، انہاں کول تے جانا سی، جانا دینو ہر ویلے تیار رہندے۔ حضرت عثمان غنی مدینے دا سیٹھ اٹھ کے کھلو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھلو کے عرض کر لگا، محبوبہ کملی والیا میں پوچھنا چاہنا، میں عرض کرنا چاہنا ہے، آپ چاہتے کی ہو، کیا ارشاد ہے، خواہش کی ہے؟ سرکار فرمان لگے، اے جڑی مسجد دے نال زمین ہے نا، اے سامنے جڑی زمین ہے، اے زمین جیڑا بندہ خرید کے میری مسجد سے شامل کر دے، میں انہوں فوراً جنت دا ٹکٹ عطا کر داں۔ جیڑا جگہ خرید کے میری مسجد کے اندر شامل کر دے، سبحان اللہ، یا ہے جو یا کہوں۔ بس حضرت عثمان نے نہ پوچھا، باہر چلے جاندے نے زمین والے کول، اور زمین والیا اے زمین بیچنی ہے یا نہیں؟ اور کیا تینوں کی ضرورت پہ گئی ہے؟ آخر میری ضرورت مصطفیٰ دی ضرورت، میری ضرورت رسول دی ضرورت، میری ضرورت میرے محبوب دی ضرورت، میری ضرورت میرے کملی والے دی ضرورت، میریاں ضرورتاں نہ پوچھ، میں تے جمی یا خدا واسطے یا اپنے مصطفیٰ دی اطاعت واسطے۔ میں تینوں پوچھنا تو دسا زمین بیچ دے یا نہیں؟ انہیں کیا مل بنا ہے؟ حضرت عثمان کھلو جاندے نے سامنے، کہن لگے کنا کمول جے مینوں خرید کے غلام بنا کے اے جگہ میرے محبوب نو دے دے، رب کعبہ دی قسم عثمان نو اے سودا سارے جگ نالوں زیادہ پیارا دے۔ تو گل کر کی کرنا چاہنا؟ وہ بھی سمجھتا سی ہے مدینے دا سیٹھ ہے۔ غنی دا مانا سیٹھ ہوں، تسی لفظات تے کدی غور نہیں نہ کرتے۔ غنی دا مانا سیٹھ، کوئی پاکستان دا سیٹھ، کوئی مدینے دا سیٹھ، کوئی تیرا سیٹھ، کوئی میرے مصطفیٰ دا سیٹھ۔ انہیں کیا کی لانا؟ انہیں کیا 20,000 لانا؟ فرمایا کہ اے لے 20,000 لیکن ہائے اے جی گل ہے نوٹ کرنے والی دل تے، فرمایا مینو لکھ دے، لکھ دے، لکھ دے، مینو زمین جو لان لگا مینو لکھ کے دے دے، کیا دے نام لکھا؟ عثمان دے نام لکھ، میرے نام لکھ۔ انہیں لکھ دیتا کہ لے عثمان، عثمان دے نام۔ میں تیرے نال بحث نہیں کرتا، جیڑی مسجد جا کے نماز پڑھدا، مدینے جا کے جس ویلے اس مسجد سجدہ کریں گا، رب دے دربار چو آواز آدھی ہوئے ساجدہ جا، میں تینوں 50,000 نماز اکو دا ثواب عطا کر دیتا۔ میں نو لکھ دے، انہیں لکھ دیتا، فوراً نسے نسے سرکار دی خدمت چادر ہوئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ، سبحان اللہ ہے، اے لے محبوبہ، محبوبہ لے، عرض کیتا اے میں حاضر ہو گیا، کیوں کتوں آیا؟ آخر میں زمین خرید لئی ہے۔ اچھا کہ دے نام ہے؟ آخر میرے نام ہے۔ پھر ہن کی ارادہ ہے؟ آخر ہن تیرے نام ہے۔
میں لکھا لیا ہے. آخے کہدے نام؟ آخے میرے نام. آخے پھر ہن کی ارادہ ہے؟ آخے ہن تیرے نام. تیرے نام. اللہ فرما دینے محبوبہ اچھا اے عثمان نے جگہ خریدی ہے. آخے انہیں خریدی ہے. پھر آخے مینوں وقف کر دیتی ہے. اے کی کرن لگا؟ فرمایا کہ اے جگہ تے عثمان دی ہے، مسجد رب دی ہے. مسجد رب دی ہے، جگہ اے دی، مسجد رب دی. او انہاں تے پیسے تے پدک دے رکھتے پائی پھردا. خدا دی قسم جے تو اس طرح تحقیقاں کرن تے آئے گا تے جیڑے روضے چ ستے پے نے او صدیق دی زمین ہے، تے جیڑی مسجد نو نبوی مسجد کہندے نے او میرے عثمان دی زمین ہے. جے پھر تحقیقاں کرن تے تو تے اس گل دا بہت بڑا پلیئر ہے نا، چیمپئن ہے. حساب کرن بہ جانا، تاریخ کڈ لینا، کتاباں کڈ لینا. او کتاباں کڈن والیا وکیلا، او تاریخاں پیش کرن والیا وکیلا، جیڑی مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھدا نا سبحان اللہ، او مسجد اے دیکھ ذرا سجے پاسے اوتھے چلا جا. میرے مصطفیٰ دی مسجد دے اندر اللہ تینو زیارت نصیب فرما دے. مسجد نبوی دی سبحان اللہ. اور مسجد نبی پہلے چھوٹی گئی سی، چھوٹی گئی. پہلے چھوٹا جہا مدرسہ سی، ادو طالب علم بھی تھوڑے سن. ادو طالب علم ابو بکر عمر عثمان ہیں، یا پھر مدینے والے کچھ مہاجر تھے کچھ انصار. تے جس ویلے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جدو فوجاں بن کے میرے مصطفیٰ دے دین دے اندر شامل ہون لگ گئیاں، یا حیو یا قیوم، پھر مسئلہ بن گیا ہن میرے مصطفیٰ دی مسجد وسیع کرو، مسجد وداؤ، مسجد وداؤ. عثمان اپنے پیسے لا کے رب دا گھر ودا لیا جے. واہ عجیب معاملہ جے. گھر رب دا پیسہ عثمان دا، گھر رب دا پیسہ عثمان دا، مسجد مصطفیٰ دی تے پیسہ عثمان دا ود رہی جے. اللہ فرما دے کتنی ودی ہے؟ اکھے 100 گز ود گئی. فرما جڑا اس 100 گز تے سجدہ کرے گا، جتنا محراب دیکھو سجدے دا ثواب ہے اتنا ہی 100 گز والی عثمان دی زمین کی بھی جو ثواب ہے. فرمایا ایتھے پر پھر بھی 50,000، اوتھے پر کے پھر بھی 50,000. کیوں کہ عثمان قرآن دا با وفا ہے تے رحمان عثمان دا با وفا ہے. میں تینوں سادیاں دلیلاں دے رہا سمجھانا لیا. مسجد نبوی دی توسیع کہنے کرائی ہے؟ سرکار دے کول حاضر ہویا، حضور نے فرمایا سنو، عثمان غنی نے میری مسجد نو زمین دیتی ہے تے رب نے جبریل نو بھیج کے مینوں حکم دیتا کہ میں نو جنت دی زمین دینا. سودا نقد بنقد، سودا نقد بنقد. پہلے رب نے نوازیا، پھر مصطفیٰ نے نوازیا. پہلے رب نے بوئے کھول دیتے، چوڑیاں پھیلا میں بھر دیواں. پھر مصطفیٰ نے آخیا شناختی کارڈ عطا کر میں تصدیقاں کر دیواں. دیکھنا کتنا پیار ہو رہا جے. سبحان اللہ. مسجد ودا دیتی. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، بیتن فی الجنہ. جنہیں اللہ دا گھر بنایا، جلو موڑ دا گھر بنایا، وہ بھی جنتی. اور جنہیں علی حجویری دی مسجد بنائی وہ بھی جنتی. جنہیں پاک پٹن دی مسجد بنائی وہ بھی جنتی. اور جنہیں فیصلہ آباد دی مسجد بنائی وہ بھی جنتی. اور جنہیں کراچی دی مسجد بنائی وہ بھی جنتی. اور جنہیں مصر دی مسجد بنائی وہ بھی جنتی. کہ جنہیں میرے مصطفیٰ دی مسجد بنائی وہ بھی جنتی. وہ بھی جنتاں والا موجہ مارے گا جنت دے اندر. اس واسطے میرے محبوب نے کھلے لفظاں دے اندر فرمایا لکل نبی ان رفیق.
پہلے رب نوازے پھر مصطفیٰ نوازے. ایک دن سرکار بیٹھے ہوئے توجہ کر تے نالے دعا کردا جا رب موتی کڈ کڈ کے تیرے چولی دپان دی مینوں توفیق دے. میرے نال ملیا رہ میں تینوں کسے کہانیاں نہیں سنانیاں. میں تینوں حضرت عثمان غنی دے باغ دی سیر کرا کے خوشبودار تینوں پھول دینے نے. بیٹھے نے محبوبہ کسے دے رشتے فرشتے تے ہوندن تے کسے دے رشتے ارشتے تے ہوندن. محبوبہ کی پیا سوچنا میں ام کلثوم لے سوچدا میں رقیہ لے سوچدا. میریاں بیٹیاں نے میرے دل دے ٹکڑے نے میریاں لختے جگر نے میری خدیجہ دیاں نشانیاں نے. میں خدیجہ دیاں نشانیاں نو سنبھال کے رکھیا ہے. ربا میں انہاں دے رشتے لبدا رشتے تلاش کردا. اللہ فرماتے نے میرے ولو تیرے تے پابندی ہے محبوبہ. یا اللہ کی پابندی ہے؟ فرمایا جے تو اپنا رشتہ کرنا ہوئے گا آپ نہیں جے کرنا میں کراواں گا. سبحان اللہ کہہ دے. نہیں سمجھ آئی تینوں گل؟ اپنا رشتہ کرنا ہوئے گا پھر ابو بکر نو نہ آکھی عمر نو نہ آکھی اور کسے مہاجر تے انصار نو نہ آکھی. ربا کینو آکھاں؟ فرمایا میں آپ کراں گا. آپ تیرا رشتہ آپ کراں گا. سبحان اللہ کہہ آپ کراں گا رشتہ. حفصہ میں آپ لیا کے دیاں گا. عائشہ میں آپ لیا کے دیاں گا. کیوں آپ لیاواں گا؟ فرمایا تیریاں بیویاں عام عورتوں وانگو نہیں. لستن کاحدم من النساء. تیریاں بیویاں کائنات دے اندر اتنیاں اونچیاں ہون گیاں جس طرح تیری نبوت دا کوئی مثال تے جواب نہیں اسی طرح تیریاں بیویاں دی بھی کوئی مثال تے جواب نہیں. اس واسطے محبوبہ جدو تیرے رشتے دی باری آئے گی اس ویلے پھر تو کسے نو نہ کہیں. دل چ ارادہ کرنا تیرا کام ہے. سونا جیا لاڈلا جیا حکمتاں والا حلما والا تقوی والا تقدس والا نبوت دی شان والا رشتہ لب کے تیرے دامن دے نال وابستہ کر دینا میرا کام ہے. تینوں فکر دی ضرورت ہی نہیں. رشتہ سرکار فرماتے نے کہ عائشہ کا رشتہ میرے رب نے آپ کیتا آپ خود کے مینوں دکھائے. اور یہ وجہ ہے جدو منافقہ نے عائشہ صدیقہ تے الزام لایا تے رب عدالت ہونے دے باوجود آپ صفائی دا گواہ بن کے. یہ بڑی عجیب گل ہے. بے گواہ ہور ہوندے نے عدالت ہور ہوندی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تے جدو عائشہ دی باری آئی اللہ فرماندے نے گواہ بھی میں عدالت بھی میں. الطیبات للطیبون. اللہ فرماندے نے محبوبہ ادھر دیکھ پریشان کیوں ہے؟ یا اللہ سارا مدینہ سارا حجاز عبداللہ ابن ابی منافق نے جنجال چھپا دیتا جے. یا اللہ میرے نال حسد کر دین اناد کر دین ہن تے الزام تراشیاں تے آ گئے. اللہ فرماتے نے فکر نہ کر رشتہ بھی میں کرایا جائے صفائیاں بھی میں آپ دیاں گا میں آپ دیاں گا. اس واسطے روایت میں نقل کیتی جے پڑھ کے ویکھ لینا. حضور فرماتے نے میں رشتہ نہیں کردا میں اپنا نکاح نہیں جے کردا الا بوحین. رب مینوں کہہ دیندا ہے رشتہ کر لا تے میں رشتہ کر لینا. رب روکے تے میں رک جانا کیونکہ میرا چلنا رب دے حوالے میرا پھرنا رب دے حوالے میرا اٹھنا رب دے حوالے میرا کھانا رب دے حوالے میرا پینا رب دے حوالے میریاں یاریاں رب دے حوالے میری مسجد رب دے حوالے میرا مصلی رب دے حوالے
میرا ممبر رب دے حوالے، میں ممبر تے نہیں جاندا جدوں تک بچھاوے نا، میں عرشاں تے نہیں جاندا جدوں تک بلاوے نا۔ اے تے لاہور والا جے پیڑا جدوں چاہندا ہے مینوں بلا لیندا ہے، کدی کہندا تو جلو موڑ آ جا، کدی کہندا تو ماڈل ٹاؤن آ جا، کدی کہندا تو اچھرے آ جا، کدی کہندا تو جناب فیصلہ آباد آ جا۔ اللہ فرماتے نے میں اپنے ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ کیوں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے، کہہ لو گلیاں لکڑیاں ادھر سے ماشاءاللہ کوئی بڈھا بھی ہوگے ایڈا دی آواز کٹے گا کہ ٹانگے والا بھی کھلو جائے گا۔ ماشاءاللہ تسی سانو تکرے ہو، سیدھی جہیز گل بھی نہیں دے کہندے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا در پر، نبی کو وہ در در، نبی کو وہ در در۔ یا نبی نو بھیج دے تیرا کی بگڑدا ہے۔ اللہ فرما دے نے چابیاں میں اپنیاں محبوب دے روزے دیاں عائشہ نو دے چھڈیاں نے، نہ عائشہ کسے نو چابیاں دے تے نہ نبی باہر آ کے فیصلہ آباد تے لاہور پہنچے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در۔ ہاں کہ میں میرا ویلی وہ اپنا مزاج ہے، وہ اپنا موڈ ہے، میں کہندا تے کچھ نہیں۔ واز کرن گیا کتے تے میرے تو پہلے ایک نعت خان، ایک ہوندے نے نعت خان، ایک ہوندے نے نعت خور۔ وہ نعت بڑے دیا اے ہن بسم اللہ ہوندی انہاں دی، سبحان اللہ، امان نہ کے فتح طور چھڈ۔ میں جناب یہ کہ مار فتح تینوں کی پتہ لگتا ہے۔ اساں نت نت ایتھے سید یا رسول اللہ، اساں نت نت ایتھے آمنا نہیں، تواڈے روزے تے نت نت آمنا نہیں۔ کیوں نہیں آمنا؟ ساڈا جوگیاں والا جوگی جان دیو باغا قریب نیڑے ہی رہندے نے، ساڈا جوگیاں والا نت نت نہیں آنا۔ میں کیا ویلیو ہن اے دا عقیدہ سنیا تے میں علماء دیوبند دا ادنا جہا خادم ہے، ہن میرا عقیدہ سنو، میرے نانوتوی دا عقیدہ سنو، میرے گنگوئی دا عقیدہ سنو، میرے مرشد مخدوم سید حسین احمد مدنی دا عقیدہ سنو، اور میرے احمد علی لاہوری دا عقیدہ سنو، میرے بدھ میرے اشرف علی تھانوی دا، حسین علی وہاں بچروی دا، انہاں دا عقیدہ بھی ویلی دا سن لیا ہے بیچارے دا، جڑا کہندا سی نت نت ایتھے آمنا نہیں، سیدی یا رسول اللہ اسی نت نت نہیں آنا۔ کیوں؟ اسی تے تانوں بلانا ہے، آنا تے آؤ، نہیں تہاڈی مرضی۔ ساڈا جوگیاں والا
تیرا میں کیا جناب پہلے دی گل سنی ہے ہن علماء حق علماء دیوبند اہل سنت والجماعت دے غلام دی گل سن لو میں کیا میں کہنا یا رسول اللہ اساں نت نت ایتھے آمنا اساں نت نت ایتھے آمنا ساڈا عاشقاں والا تیرا اے محبوباں دیا محبوبا ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا اے محبوباں دیا محبوبا اے قاسمی جے مشتاقاں نو انہاں دی دید اپنی دے پیاساں نو جے تو بار بار جام پلا دے تینو روکن والا کیڑا اے محبوباں دیا میں ادھروں بولیا تے ادھروں محمد قاسم نانوتوی بھی بولیا نانوتوی کہندا ہے اے کلا ضیاء قاسمی نہیں جے کہندا پیا اے بھی تے میرا مرید ہے میرا خوشا چین ہے میں کہنا جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں سونا بیٹیا لکھ گالاں کڈ لا مینوں میں تینوں نہیں روکدا لکھ گالاں کڈ لا میرے بزرگانو لکھ گالاں کڈ لا قاری حنیف صاحب نو میں تینوں کچھ نہیں کہندا لیکن ایک گل سن لا کل قیامت نو جدوں حضور دے دربار چ پیشی ہو گئی پھر اوکھا ویلا آ جانا گے پھر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا اے اگے نانوتوی دیوبندیاں دا پیر او قصائد قاسمی کڈ کے دیکھ لا لاہور چ بھی چھپی ہوئی موجود ہے اگر پیسے نہیں روپیے 5 میں تینوں دے داں گا مولانا نانوتوی ساڈا دیوبندیاں دا پیر کہندا ہے آقا جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار جیندا رواں دیوبندی کہہ رہا ہے جیندا رواں تو ساتھ سگان حرم کے مدینہ دے کتیاں نال پھردا رواں میرے بھائی میرے نال سن مولانا حسین احمد میں دیکھیا مدینے چ کتیاں نو قسم رب دے چپ کر کے ستے پے نے کسے نو دیکھ کے نہیں پونک دے میں کیا مدینے والیو اے پونک دے کیوں نہیں کہندے من صاحب حیائے حاضل قبر ہے کہن لگے روضہ رسول دے حیا کردے نے اچھی پونک دے بھی نہیں میں دور موضوع تو ہٹ جاگا میں مڑا اسے پاسے نو جتوں تریا جا رہا تھا میں تینوں لے چلا ذرا اوتھے میرا محبوب سوچاں دے اندر سبحان اللہ ہے ربا دو تیاں نے رشتہ لبنا ہے رشتہ خطیب دے لفظاں تے غور کر رشتہ لبنا ہے ربا رشتہ لبنا جے اللہ فرما دے محبوبہ فکر نہ کر لبنا نہیں میں لب لیا جے محبوبہ میرے فکر نہ کر لبنا نہیں بولو بولو لبیا دے اللہ فرما دے میں لبیا میں لبیا اکھے ہاں اکھے کیڑا رشتہ فرمایا جیڑے چولے چ میں قرآن پاتا جیڑے جیڑے چولے چ میں اپنی کتاب پاتے رقیہ انہوں دے دے رقیہ انہوں دے دے رقیہ دا نکاح او دے نال کر دے میں ذمہ دار ہاں کہندے نا جڑا رشتہ لب دے نا بابا ساریاں گلاں میں ذمہ دار ہاں ساریاں گلاں مک دی مکا او جدوں میں قرآن تے اعتماد کر لیا پھر رقیہ قرآن نالوں اونچی تے نہیں ہو سکدی قرآن دا بھی میں ذمہ دار ہاں رقیہ دا بھی میں ذمہ دار ہاں میں ذمہ دار ہاں پھر ذمہ داریاں نبھائیاں حضرت نبھائیاں پھر ذمہ داریاں
چلو 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 بدر وال چلو، بدر وال بدر وال۔ صحابہ بدر نو جا رہے ہیں، جے اسی بدر چ چلے گئے کی ملے گا؟ فرمایا محبوبہ کھلو کے اعلان کر دے، اے مالو ما شئتم قد غفرت لکم۔ اوے بدر وال جان آلیو، بدر سے شمولیت تو بعد جے بالفرض تو کوئی لغزش بھی ہو گئی، میں تہاڈی لغزش نو بھی نیکی بنا کے لکھاں گا۔ بدر چلو، بدر جانا تہاڈا کام ہے، ثواب دے خزانے لٹا دینا میرا کام ہے۔ حضرت عثمان آ گیا، رو پیا، اکھاں چوں ساروں قطار انجواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں۔ فرمایا میرے سونیا روزہ کیوں ہے لاڈ لیا، روندا کیوں ہے اے اکھیاں چ انجواں دیاں قطاراں تے لڑیاں تے سیلاب کیوں ہے؟ رو کے کہن لگا محبوبہ رقیہ بیمار ہے، رقیہ بیمار ہے، اے دے کول رہنا، بدر جاندا بدر جانا، رقیہ دا دل ٹوٹدا، رقیہ دا دل ٹوٹدا، اللہ اکبر، رقیہ دا دل ٹوٹدا، جانا جانا تے رقیہ دا دل ٹوٹدا، نہیں جاندا تے بدر دا ثواب رہندا۔ سوچ کے دسنا، سوچ کے دسنا، سوچ کے دسنا۔ جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا میرا محبوب سوچی پہ گیا، رقیہ نو چھڈے یا بدر چ جائے، سوچی پہ گیا۔ سوچاں چ کیوں ہے کہ میرا عثمان بدر دے ثواب تو نہ رہ جائے، سبحان اللہ۔ سوچی پہ گیا، پھر ربا مینوں کیوں کمے؟ فرمایا میرے محبوب نو جا کے میرا سلام دے دے تے نالے کہہ دے ذمہ داریاں جینے چکیاں ہوئیاں نے، ذمہ داریاں جینے چکیاں ہوئیاں نے او ہن آپوں ہی نبھائے گا۔ محبوبہ اے رشتہ بھی میں کرایا ہے، جے دے نال رشتہ کرایا ہے او دی خدمت نہیں کرے گا تے او دا دل ٹوٹدا جے۔ اس واسطے عثمان نو کلے نو کہہ دے کن وچ تو نہ جا، تو نہ جا، نہ جا کہ رقیہ نو دوائیاں لیا کے دے، ایدی تیمارداری کر، ایدے کول بیٹھا رہ، ربا ثواب تو معروم ہو جائے گا۔ فرمایا رشتے میں کرائے نے، فکر نہ کر، جیڑے جا کے جہاد کرن گے عثمان جتنا سامان انہاں نو ثواب والا ملے گا اتنا ثواب تینوں مدینے دے اندر بیٹھے عطا کر دیاں گا۔ میں مذاق میں جذبات چ نہیں کھیڈ رہا، میں تیرے نال کوئی افسانہ ترازیاں نہیں کرتا پیا، مصطفیٰ بھی بیٹھی تیمارداریاں عثمان کرتا ہے، ثواب رب دیندا ہے، رشتہ ایڈا گہرا ہے، اے ثواب دینوں نہیں ہٹدا، وہ بیٹیاں دینوں نہیں ہٹدا۔ تو جے اے اہل بیت نہیں تو پھر تیرا پیو اہل بیت ہے، سوچنا والی گل۔ اور مول کن تو مولا لا حول ولا قوة کر الاصوات لصوت الحمیر وهذا علی المولا۔ تقریر ہو رہی ہے اللہ کے فضل۔ اللہ فرما دے جے اے اہل بیت نہیں سمجھے تساں بھی ماشاءاللہ گلیاں لکڑیاں دوڑے سننے والے۔ ایک تھی میرے مصطفیٰ نے دتی، کہنے نا یار کہ انہیں سامان تھوڑا دیتا ہے، ساڈے پھر بابے کہیں گے پوت چپ کر، جنہیں تھی دیتی انہیں کی رکھ دے۔ ہاں کہتے نا ساڈے سیانے جنہیں تھی دیتی، محبوبہ عثمان نو کی دیتا؟ فرمایا جنہیں تھی دیتی اور کی رکھ لیا۔ میں تو بیٹی دیتی، وفات ہو گئی دوسری بیٹی دیتی۔ تو اللہ نے فرمایا دو تیاں کسے نبی دیاں آدم تو لے کے میرے محبوب تک، دو تیاں کسے نبی دیاں بھی کسے امتی دے گھر چ عثمان تو سوا نہیں رہی۔ اس واسطے کہندے نا حضرت عثمان غنی نو ذنورین، مانا یہ پتہ کی ہے؟ دو، بولو سنگ دے کیوں ہو یار؟
بولو نے میں نہر اللہ چل دئی دو تسی تے کہندے ہو دیوبندی رسول نو نور نہیں مندے میں تانوں کیویں سمجھاواں منتاں پا کے تو رسول دی گل کردا میں تے عثمان نو نوراں والا مندا وہ میں نقطہ صرف ہی قرض کردا نور کہ نورا دے سردار نو کرے پڑے ہر جا مینوں جان دے مزہ آیا نا جبریل ہوتی کھلوے اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغے تجلا بسودت پرم فرمایا پرے ہٹ کے کھلو جا جتھے نوریاں دا روٹ ختم اتنے بشر دا روٹ شروع ہے میں نور مانتا قرآن نو میں نور مانتا سورہ نور نو میں نور مانتا مصطفیٰ دی زبان نو میں نور مانتا صحابہ دے ٹرنے نو میں نور مانتا مصطفیٰ دے تاج شفاعت نو لیکن میں انہوں آمنہ دا چن بھی مندا میں انہوں عبداللہ دا بیٹا بھی مندا میں جناب نو فاطمہ دا ابا بھی مندا میں حسنین دا نانا بھی مندا میں عائشہ دا خامد بھی مندا میں بشر بھی مندا میں معراج والا بھی مندا میں آمنہ دا تاجدار بھی مندا خدا دی قسم لاکھ بشر قربان کرا محمد دی ایک مسکراہٹ تے اور لاکھ نوری قربان کرا بلال دی ایک کالی چلکی تے اے جھگڑے کرنے نا کسی اور نال کر میں غریب نال نہ کر میں نوری کئی ویکھنے نوری اقبال کہندا ہے اقبال سارے گل پہنتے نے اقبال نہ نوائے وقت پونکے نہ مزید نظامی جیسا کوئی ذلیل پونکے اقبال کہنا تو مرد میں تھا تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ کم نگاہی یہ بے سوادی اور پھر اقبال نے کیا آہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر تو دو نوراں والا عثمان جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان غنی نو میرے محبوب نے آ کے آکیا عثمان قسم رب دی ہن میری تیجی بیٹی کوئی نہیں میرے اگر اج 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک فوت ہوندے جاندی دوسری دا نکاح میں تیرے نال کردا جاندا کیوں اس واسطے کہ میرے جیسا تینوں سسر کوئی نہیں ملنا اور تیرے جیسا مینوں داماد کوئی نہیں جو ملنا دلیلاں جڑیاں سادیاں داماد مصطفیٰ کتے اشتہار تے سنی لکھ دینا داماد مصطفیٰ تھانے دار آ جائے گا وہ مولوی جی اے کی لکھ دیتا تو فساد پہ گیا میں کہ تو بڑا کچھ پی ایچ ڈی کا پتر ہے تینوں مانا سمجھ آ گیا کہ پہ داماد مصطفیٰ دیا نبی دیا بیٹیاں نبی دیا رشتے رب نے کرائے قلم تیری نو کی تکلیف ہے کس گل کی چیڑے ارے جی نبی جی تی کو سی لو اے سارا کام جڑا ہے ماشاء اللہ حضرت عثمان نو بچوں کڈن لئی بیٹی ایک ارے وہ بیٹیاں ہی نہیں سن مار اللہ میں کہ چل جی ایک دی گل کر دینا ایک دی چل پھر ادھر ہی آدھا سودا کر لیے اتنے بھی عثمان جت گیا نہیں تھی اتنے والے نظر دی پی میں لے چلدا علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا کوئی پیسہ تیلا بھی ہے جڑا شادی دے واسطے ولیمے دے واسطے سنتاں ادا کرن واسطے کوئی پیسہ تیلا بھی جے دے نال سجنا نو ولیمے کھلائے گا ہے کچھ پلے حضرت علی نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایک کوڑا ایک زرا ادھر دیکھو زرا ہوندیاں سی لوہے دیاں او ساری جناب پہنی دشمنا دے تیر آن گئے زرا روکے گی نیزے آن گئے زرا روکے گی تلوار آن گیاں زرا روکے گی پتھر آن گئے زرا روکے گی
میرے کول تے دو چیزاں نے، ایک گھوڑا تے ایک فرمایا گھوڑا جہاد واسطے رکھ لا، گھوڑے جہاد لئی ہوندے نے، موچی دروازے نسان واسطے نہیں ہوندے۔ ہاں ہاں گھوڑے جہاد واسطے ہوندے نے، گھوڑے لگاما پا کے تے بازاراں چ نسان واسطے نہیں جے ہوندے، گھوڑے جہاد واسطے ہوندے نے، گھوڑے پتر لین واسطے نہیں جے ہوندے، گھوڑے جہاد واسطے ہوندے نے، گھوڑے پٹھے پان واسطے ہوندے نے، گھوڑے ٹانگے نال جوڑن واسطے ہوندے نے، گھوڑے بگیاں تے جوڑن والے ہوندے نے۔ گھوڑیاں نو اللہ دے رستے چ جہاد کرن واسطے لے جائیدا اے۔ جدوں گھوڑا مولوی کول ہوئے گا او دا مل ہور ہوئے گا، اور جدوں میرے مصطفیٰ دے صحابی کول ہوئے گا تے ہور مل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماندے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اے جا کے آیتا پڑھ لا، یا اللہ کی مانا اے کی پیا کردا، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ فرما دے نے او قاسمیاں میں تینوں دساں گھوڑے دیاں شاناں، جدوں میرے محبوب دا صحابی کسے گھوڑے تے بیٹھ جائے، توجہ ہے تے دساں ہے توجہ، پھر دساں ادھر ویکھ اے گھوڑا کون بیٹھا ہے اتنے؟ کالا جہا بلال، باغاں بلال دے ہاتھ چ نے، گھوڑا نسیا جا رہا ہے کتھے؟ میدان بدر دے اندر نسیا جا رہا جے۔ اللہ فرماتے نے سن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ فرما مینو جس گھوڑے تے میرے محبوب دا میٹھا میٹھا کالا حبشے دا غلام بلال سوار ہو کے باغاں ہاتھ چ پھڑ کے میدان جہاد چ جدوں اس گھوڑے نو نساندا جے، او جلو موڑ والیا اس بلال دے جہاد والے گھوڑے دے پیراں چ جڑی مٹی نکل دی ہے، مینو رب نو اس مٹی دی قسم پوچھلا مولویاں نو والعادیات ضبحا۔ اے جے گھوڑیاں دی گل کرنی سی پھر سنیاں نو کرن دے جنہاں دے گھوڑیاں دا ذکر قرآن چ موجود، تیریاں کھچراں دا کتے تذکرہ۔ یا اللہ اے گھوڑے تینوں کیوں پیارے نے تے جانور نے؟ فرمایا قاسمیاں تینوں پتہ نہیں، جدوں جانوراں دیاں نسبتاں میرے یار دے یاراں نال ہو گئیاں، سبحان اللہ کہہ گنگیا، بولو بولو حضرت صاحب، ہاں گھوڑیاں دیاں نسبتاں کدے نال ہو گئیاں؟ میرے یار دے، بولو بولو، یاراں نال۔ قسم ہے مینو اپنی کبریائی دی، مینو نہ گھوڑیاں نال پیار ہو جاندا ہے، گھوڑیاں نال چھڈ چھڈ گھوڑے دی گل نہیں کردا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ کہندا میں تینوں کی دساں، جدوں گھوڑا بیٹھی ہوئی مٹی تے جڑی صبح شبنم دے نال دب جاندی ہے نا، اس مٹی تے ریتے تے صحابی دا گھوڑا نچدا ہے، اس ویلے توڑ تے نہیں ابر دی، او دے پیراں دے نال جڑی مٹی لگ کے ابر دی ہے، مینوں اس مٹی دی قسم۔ ہائے 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 ہاں 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 خدا دی قسم سجنوں، میں بیمار جے آدمی ہاں، میرے چنی ہمت نہیں کہ میں لمبے بیان ہر روز کراں، لیکن مینوں انج لگدا ہے کہ جدوں صحابہ دا ذکر آندا ہے رب خود مزے چاہ جاتا ہے۔ جے ہور پنجابی دا ایک لفظ بولن دے میں رب خود وجد چاہ جاتا ہے، اور وہ بڑا پیار نال بیان کرتا ہے تینوں کی ضرورت ہے۔ ایک گل کی اگے سی، تو رب ہے، تو بے نیاز ہے، تینوں کسے پوچھنا؟ اور کہنا نہ پوچھے نہ کوئی پوچھے، میں جو انہوں پوچھنا تا کی حال ہے۔ دیکھو میں صرف نشانی دسنا، محمد الرسول اللہ، ایک گل والذین معہ،
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حالے بھی گل نہیں مکی، تراہم رکان، ذرا انہوں سجدے کردیاں رکوع کردیاں ویکھ، سجادن سجدے کردیاں ویکھ۔ ایک مسئلہ میں کئی دفعہ لاہور شہد اگے بھی پوچھیا، اج بھی پوچھ لینا، صحابی اونوں کہندے جیڑا ایمان دی نظر نال نبی نو ویکھے اونوں صحابی کہندے۔ تے ایک مسئلہ مینوں بھی امین صاحب دس دیو، جیڑا ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھے اونوں صحابی کہندے نے، تے جیڑا نبوت دی اکھ نال کسے بندے نو ویکھے تے اونوں کی کہندے نے؟ تراہم رکان۔ فرمایا محبوبہ جدوں میرے تیرے یار سجدے چ پے نے تے سونیا تو آپ دیکھ۔ ہن قاری صاحب او بخاری شریف دی روایت ہے نا، حضور نے آخری ویلے پردہ پایا سی حضرت عائشہ دے حجرے تے اس طرح، تے فجر دی نماز ہو رہی سی، کوئی وفات تو 3-4 گھنٹے پہلے اس طرح پردہ پایا سی، تے میرے حضور نے اس طرح پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے دیکھا تو میرے سجن سجدے پہ کر دے، رکوع پہ کر دے، بس دیکھ کے بے ہوش۔ تراہم رکان سجدن، پھر نہیں یبتغون فضلا من اللہ، حالے نہیں ورضوانا، حالے بھی مزہ نہیں آیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، حالے بھی مزہ نہیں، ذالکا مثلہم فی التورات، اے انہاں دیاں مثالاں تورات وچ حالے بھی لطف نہیں آیا، ومثلہم فی الانجیل، حالے اور مزہ کزارن۔ ادھر ویکھو زمیندار بھی بیٹھے، اللہ فرما نے میرے یار دے یاراں دی ایدا مثال ہے، کزارن اخراجا شطأہو، زمیندار دانے سٹ کے آندا ہے، پہلے تے دانے دیاں کمبلاں پھٹ دیاں نے، اخراجا شطأہو، پھر تھوڑے دنوں تو بعد فآزرہو، اور سدھا ہو جاندہ ہے، ذرا قوت پکڑ جاندہ ہے، پھر فاستغلظا، پھر وہ ذرا مضبوط ہو جاندہ ہے، پھر فاستوی علی سوقہ، پھر کھلو جاندہ ہے اپنے پیراں تے، کھلو گیا، پھر وہ کہندا دھوپ تو بھی آ جا، چھاویں تو بھی آ جا، اور میریے تو بھی اپنا زور لانا، فاستوی علی سوقہ، ہن چھٹا کھلو گیا جے، ہن طوفان ٹل لاوے، لیکن اس دانے تے چھٹے تے کھیتی دا کچھ نہیں جے بگاڑ سکدے۔ اللہ فرماندے نے ایک دیہڑا ہو سی جدوں نبوت دے گلشن دیاں کمبلاں پھٹ لگیاں سر، ہن فاستوی علی سوقہ، ہن عمر دی شکل چ کھلو گیا جے، جیڑی میری آئے گی تھپڑ کھا کے جائے گی، جیڑا طوفان آئے گا ہے مار کھا کے جائے گا، خبردار میرے صحابہ کول نہ پہنچو۔ اللہ فرماندے نے میں کیوں بیان کردا، اے دو جملے تے عجیب دیتے، فرما لے یوجب الزراء، تاکہ ویکھن والا اپنے باغ نو ویکھ کے خوش ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ جی کیا اچھا باغ ہے، اے ویکھو نا، اے صداقت دا پھل ہے، اے عدالت دا پھل ہے، اے شجاعت دا پھل ہے، اے سخاوت دا پھل ہے، اے علی دا پھل ہے، حسن ہے، حسین ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، اے بلال ہے، ابو ہریرہ جے، اے معاویہ جے، ابو سفیان جے، اے بڑے پیارے پیارے پھول نے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا تے بندہ ہوئے گا، بندے دا پتر میرے محبوب دا لاڈلا ہوئے گا نا، یوجب الزراء، انہاں نو دیکھ کے انہاں ہاں ٹھر جائے۔ ہاں کہندے پنجابی دل لو، ہاں اے ویکھو نا ہن قاری صاحب خوش ہو رہے نے، انہاں نو جلسے دی میری تقریر دی کٹ خوشی جی، تواڈے ماشاءاللہ آن دی خوشی جی، جلسہ کامیاب ہو گیا قسم رب دی، پچھلے دفعہ جی بڑے خراب ہوئے ہیں، ایسے دی خوش نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوش ہوندا نا بندہ، لے یوجب الزراء، اللہ فرماندے نے میرا محبوب جدو میں تیرے سجنہ نو ویکھدا میں عرش تے خوش۔ محبوبہ تیرا کی خیال ہے؟ حضور عرض کر دیں ربا میں فرش تے خوش۔ جی جی حاجی صاحب میں فرش تے خوش، تو عرش تے خوش۔ اللہ فرمانے نہیں، کلی خوشی نال بھی نہیں گل بنتی،
اور کی کرے گا؟ لے یغیظا بہم الکفار، میں چاہنا جیڑا انہاں دا ہوئے گا وہ ٹھر جائے گا، جیڑا انہاں دا نہیں ہوئے گا وہ سڑ جائے گا، سڑ خواہ تو پیسہ خواہ کولیاں تے سڑ۔ ایک میں اشتہار پڑھیا لکھا آگ پر موتم ہوگا، آگ پر موتم ہوگا، میں کیا یا اللہ یہ آگ پر ماتم کیسا؟ اللہ نے فرمایا لیغیظا بہم الکفار۔ سڑ 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 گئی جی لا جی لا جی لا بادشاہ خلافت علی دا حق سی، لے ابو بکر گیا خلافت، میں کیا پیریا تینو انیا تیرے پیو دادے نے نہیں دسیا، تو خلافت نو روندا پیا، ہجرت والی رات تے ابو بکر نبوت لے کے نس گیا، تینو کسے پیو تیرے نے دسیا نہیں، ادھر تے موڈیاں تے نبی نو چاہ کے نس گیا، نبی نے کیا لے چل میں تیرا آیا، لے چل، انہوں کیا پہ لے چل، تینو کیا جل، انہوں کیا چل، صدیق نو آخیا چل، وہ جڑے پیچھے قیام والے کھڑے سی انہوں نے کیا جل، لے یغیظا، دو بیٹیاں، ایک کتاب، ایک بدر دا سلام، ایک مسجد نبوی دا پروانہ، پھر کیا عثمان کوثر میرا ہے، خوہ یہودیاں دا ہے، پیسے میرے کول نہیں، پیسے تیرے کول نہیں، اور میں مدینے دیاں بچیاں نو یہودی دے خوہ تے جانا برداشت نہیں کردا، ہے کوئی جڑا اج جنت لے لے کوثر لے لے؟ عثمان نے کیا ذرا کہ ٹھہر گیا، اور کنے پیسے؟ وہ بھی گجے ہو سن، انہیں کیا 30,000، انہیں کیا اے لے 31,000، انہیں پڑھایا کہنا لکھ دے مینوں، انہیں کیا لکھ دے تیرا عثمان دا، لیندا حضور اے میرا ہن تیرا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للہ، میرا ہی نہیں سارے مدینے دا، اللہ اکبر، لیندا اے مدینے والے نو ٹھنڈے پانی دے دیا، کوثر بھی تیرا تے جنت بھی تیری۔ لا پھر ہوں تینوں ذرا آخری گل کہہ چلا 15 منٹاں دی، ہور تھک تے نہیں گئے؟ تھک گیا تو بس کرنے آؤ ہوں منڈی چلیے، اے ہوں نتیجے کی گل، اے بھائی ٹوپی والیا اے جڑا بوئے کھولے یہ تو سننے والی ہے، تو ہوں جلدی سائیکل وال نہ نسی، ہاں ہاں یہ بٹھاؤ، سیٹ آن، اینی کی انگلش مینو آ گئی ہے، ہوں میں تمہیں منڈی چل جانا، منڈی سبحان اللہ کہو، آؤ منڈی چلیے، منڈی چلیے، کو گڈی چڈی ہوے تو مینو بھی لے چلو، جے گڈی نہیں تے آؤ پھر تصورات چلیے منڈی چ، آؤ پھر ذرا تصورات جدے چلیے، جدے تو پھر مکہ روڈ تے چلیے، مکہ روڈ تے جدوں 15-20 میل دا فاصلہ جدے تو کر کے جائیں گا تے اگے ایک جگہ آ گئی جیڑی منڈی، اس جگہ دا نام جدوں میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھدا اس جگہ نو کہندے نے حدیبیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے نو لے جائے، اتوں نہ لے جائے مدینے لے جائے، آگرہ منڈی چلیے، کون ہے؟ امام الانبیاء، امام رسول، پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، منڈی چ حدیبیہ آ گیا، اگے آ گئے ہو جو بے ایمان مشرک، لات عزا ود سوا یغوث یعوق نصر، انہاں دی نسل چڑھاوے کھان والے، ٹھڈ ودان والے،
بڑے چاڑے ہو کے کھلوتے بے ایمان. اگر جی گل سنو، اسی مکے تو اس واسطے نہیں سی کٹیا کہ مڑ کے پھر مکے والا. خبردار، حدیبیہ تو اگے نہیں جا سکتا. ہے فرما کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں تانوں کچھ نہیں کہنا، مینوں اپنے رب دے بوئے تے جا کے منگن دا موقع دیو. آ گئی نا توحید بھی. ماشاءاللہ. اور میں کسے مولوی دے گھر نہیں جانا چاہتا، میں کسے پیر دے گھر نہیں جانا چاہتا، میں کسے تاجر دے گھر نہیں جانا چاہتا. او مکے والیو، میں چچے دے گھر نہیں جانا چاہتا، میں اپنے رب دے گھر دے اندر جانا چاہنا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، میں تو اس برکت والے گھر سے جانا چاہنا. آکھن لگے اے محمد مر جاواں گے، قتل ہو جاواں گے، ٹکڑے کرا لیں گے، جسم دا ریزہ ریزہ کرا لیں گے، لیکن تینوں بیت اللہ دے اندر نہیں جے جان دینا. یا اللہ اے کی پہ کہندے مینوں روک رہن. اللہ فرماندے نے پھر چلا جا، جے تیرے اندر اپنا زور ہے، جے تیرے اندر اپنیاں طاقتاں نے، چلا جا. عرض کر دے ربا میرے اندر اپنیاں طاقتاں کتوں؟ میرا تے اے عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر شے تے توں قادر ہے، ہر شے تے توں قادر ہے. کھلوتے دے میرے محبوب مکے والے کہن لگے جناب ایک قدم اگے نہیں ہلن دینا، کھلو جاؤ. بہت اچھا کی کریے بھائی؟ ہوں ذرا ہوں توجہ کرنا، کی کریے؟ صلاح اے ہوئی کہ جیدی سارے منن، جیدی سارے تو کی مراد؟ بیگانے بھی اپنے بھی سارے ہی منن. نہیں جیدی نبی بھی مننے، نہیں جیدی عرش والا بھی مننے. پھر محبوبہ تو میرا رسول ہے، انہوں اپنا قاصد بنا کے پیش، تیرا نمائندہ. کون نہیں جی سارے ہی مندے چہرہ دیکھ کے عثمان لبا کا یا رسول اللہ. پرواہ یار چل اج تو میرا خلیفہ بن کے زندگی کی چل، اے خلافت مل رہی. عثمان گل سن، میرا نائب چل ہے میری لے جا، میں دستار فضیلت بنانا تینوں. میں سفیر، تو میرا سفیر، میں بھیجا تو میرا بھیجا. محبوبہ میں جو کرا فرما جو کر، میں جو مناوا کہ جو منا تینوں منظور. اللہ کہنا، اللہ فرما دے محبوبہ کہہ دے منظور. ساڈے والوں فل اختیارات. جیڑی گل تو کر آئے گا انہوں ہی مرتضیٰ بننے گا، انہوں ہی مصطفیٰ بننے گا. جا کر انکار. خمینی صاحب تمہوں بھی میں کہاں گا، تھی سارے نال آکڑ رہے ہیں بھی اپنے سداری والے سفیر نو سارے جلسے بھیجتے رہتے ہو، یہ بن کے پٹا پا کے رکھو. اے میرا مصطفیٰ دا سفیر مکے جا رہا جے، حضور دا سفیر بن کے جے تو روک سکتا روک لو. سفیر رسول بن گیا پھر خلیفہ رسول بن جاتے. روک لو چلے کھلو جا کے. جب تسی نہیں روک سکتے پھر میں بھی نہیں روک سکتا. جی رسول دے پیچھے آتے میں بھی وہ پیچھے. پھر کتنے جائے گا؟ جا کتنے جانا؟ رسول کہتا جا میں
تیرے نال، رب کہندا میں تیرے نال، صحابہ کہندے اسی تیرے نال، علی کہندا میں تیرے نال، چل چل تو۔ مکے والے نے دیکھا عثمان آ گیا، کیویں آیا بھائی؟ اگر میں تو اینی گل کرنے واسطے آیا، میرے محبوب نے مینوں بھیجا اسی ہو جانے آ گئے، تمہوں تو کچھ نہیں کہنا، تو اسی روٹی بھی نہیں منگتے، اسی کوئی روٹی کھان والے ہیں، ایسے کوئی تو دھد پینے، ایسی کوئی تھوڑی مجھا کھولنیاں، ایسی کوئی تو پروٹھے پکوانے اور فریری دال کھانی ہے، کھ بھی نہیں۔ ایسی صرف میں اینی گل کرنا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے، صحابہ آ گئے، ساڈا دل کردا سانو اپنا یار طواف کر کے منا لین دیو، انجو بہا کے منا لین دیو، ہاتھ جوڑ کے منا لین دیو، لبیک کہہ کے منا لین دیو، کعبے دے درد نال سینے لا کے منا لین دیو، رب کعبہ دا گھر چوم کے منا لین دیو، او دا طواف کر کے منا لین دیو۔ اصل تہاڈا کوئی شے نہیں لے کے جاندے، نہ کھانے ہیں نہ پیندے ہیں، صرف اپنے رب دے گھر دا طواف کر کے چپ کر کے مصطفیٰ معلم ہوئے گا، ایسی مقتدی ہوواں گے، تہاڈے نال گل بھی نہیں کردے، بس اینی میں سفارت دا حق ادا کرنا ہے کہ سانو طواف کر لین دیو، عمرہ کر لین دیو۔ ہائے بے بسی، اللہ ہائے بے بسی، ادھر عثمان بے بسی دے لفظ کہہ رہے ہیں، ادھر رب دی غیرت بھی ہے۔ انہیں کہا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، نہ آن دیو، میں بھی رب نہیں جی اگلے سال اونجی نہ لے آندے، نہ آن دیو تسی، کوئی نہیں، وہ روندا ہے، تانوں تے اودے ہنجواں تے ترس نہیں آندا، تانوں تے میرے محبوب دے ہنجواں تے ترس نہیں آندا، مینوں تے آ چکیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انہیں کہا عثمان گل سیدھی سن، محمد نو ایسا نہیں جان دینا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، شہزادہ ہیں، تیرے بڑے مکے والے تے احسان نے، تو بڑے لوگوں نے نوازیا ہے، سیدھی گل ایسی تینوں کہنے ہیں، ایسی تیرے محبوب نو، تیرے نبی نو، تیرے رسول نو، تیرے صدیق نو، تیرے عمر نو، تیرے علی نو، تیرے سجنا نو، 1400 نو، انہوں نے ایسی نہیں جان دینا، تینوں اجازت دینے طواف کر لا رج رج کے، دعاواں منگ لا رج رج کے، کعبے دا گلاب پکڑ لا سج دج کے، ہاں تو کر لا۔ فرمایا تانوں غلط فہمی ہے، آخر کادی غلط فہمی؟ آخر میں کعبے دے طواف نو عبادت سمجھدا پر رسول دے نال مسئلہ لاکھ مسئلہ حل ہو گیا۔ جیڑی عبادت مصطفیٰ تو ہٹ جائے او عبادت عبادت نہیں، درود نبی دے راہ تو ہٹ جائے، سلام نبی دے راہ تو ہٹ جائے، جنازے نبی دے رستے سنت تو ہٹ جان، کھانے تے ٹکر نبی دیاں سنتاں تو ہٹ جان، نمازاں عبادتاں ریاضتاں مصطفیٰ دی سنت تو ہٹ جان، او عبادتاں عبادتاں نہیں رہندیاں۔ خدا دی قسم ہے میں کعبے دی عبادت عبادت سمجھدا اونی دیر جنی دیر میرا محبوب آکھے، محبوب نہیں جے میں عبادت نو عبادت نہیں مندا، میں ریاضت نو ریاضت نہیں مندا۔ اے طواف کرنا بڑی عبادت، کعبے چ نچنا بڑی عبادت، کعبے چ منگنا بڑی عبادت، کعبے چ تسبیحاں پڑھنا بڑی عبادت، پر رسول تو بغیر عبادت عبادت نہیں۔ اے لو چابیاں، اے پڑھو اپنا رستہ، خدا دی قسم ہے عثمان اکلا واپس تے جا سکدا، پر اپنے محبوب نو چھڈ کے تے بیت اللہ دا طواف نہیں جے کر سکدا۔ ادھروں ایک بندے نے کسی نے ہولی دنی حضور نو کہتا یا رسول اللہ خبر آئیے پہ عثمان قتل ہو گیا، خبر آئیے، یہ نہیں پوچھا کہ کہنے آخیا،
پوچھے ہی فرمایا خبر آئی ہے؟ ہاں اگر جو خبر آئی ہے تو تسی ادھر آؤ.